نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے بھائیوں، آپ کی خدمت میں بہت ہی پیارا بیان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ ایک بار خلیفہ عبد المالک کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا، علی جاں میں بے حد گنہگار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ اس نے کہا بڑا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا بڑا ہے۔ پوچھا کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ عز و جل کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امنڈ آیا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ خلیفہ نے کہا بھائی آخر مجھے پتہ بھی تو چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے۔ اس پر اس نے کہا حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان دہشت نشانی سنانی شروع کی اور کہنے لگا، علی جاں میں ایک کفن چور ہوں۔ آج رات میں نے 5 کمروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ کفن چرانے کی غرض سے میں نے جب پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلہ سے پھرا ہوا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر یوں ہی پلٹا کہ ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا اس مردے سے عذاب کا سبب تو دریافت کر لے۔ میں نے گھبرا کر کہا مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتاؤ۔ آواز آئی یہ شخص شرابی اور زانی تھا۔ دوسری قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردہ کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور تو کو زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کماتا تھا۔ تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا۔ مردہ گدی کی طرح زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کلیں ٹھوکی ہوئی تھی۔ غیبی آواز نے بتایا یہ غیبت کرتا، چگلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ چوتھی قبر کھودی تو میری نیچوں نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا۔ مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ کے گردوں یعنی آتشی ہتھوڑوں سے مار رہے تھے۔ مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بد نصیب نماز اور روزہ رمضان میں سستی کیا کرتا تھا۔ 5ویں قبر جب کھودی تو اس کی حالت گزشتہ 4 قبروں سے بالکل برعکس تھی۔ غیبی قبر حد نظر تک وسیع تھی۔ اندر ایک تخت پر خوبرو نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ غیبی آواز نے بتایا اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز و روزہ کا سختی سے پابند تھا۔ صلو علی الحبیب۔